مکے میں آئے نبی تھے، 40 سال کے بعد اظہار کیا۔ 40 سال پہلے کہہ بھی دیتے میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتے کہاں سے؟ آئے کیونکہ نبی نے یہ تو نہیں کہنا کہ میں مکے میں آ کے نبی بناؤں، انہوں نے کہنا ہے کن تو نبی آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ گواہ ایسا چاہیے تھا جو سینہ تان کے کہے کن تو ولیان، میں تب بھی ولی تھا جب یہ مصطفیٰ نبی تھا۔ لہٰذا میرے حبیب نے بڑے بہتر طریقے سے طریقہ تبلیغ شروع کیا۔ آمنہ کے بیٹے کا مذہب امن کا مذہب ہے، پتھر مار کے تبلیغ نہیں کی، پتھر کھا کے تبلیغ۔ اسلام تلوار سے پھیلا ہوا مذہب نہیں، رسول کے کردار سے پھیلا ہوا مذہب۔ 40 سال خاموش رہے، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کر دیا۔ اعلان نبوت کے لیے جس گھر کو منتخب کیا وہ گھر بھی علی کے باپ کا تھا، جس کے بارے میں ابھی تک مسلمان تشویش میں ہے کہ کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ اس ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت رکھ دی گئی۔ 40 کفار کو بہترین کھانے پہ دعوت دی گئی۔ پہلے دن لنگر کروایا گیا، تبلیغ نہیں کی گئی۔ دوسرے دن پھر کھانے کا اہتمام، گفتگو پھر نہ ہوئی۔ تیسرے دن رسالت امام نے کہا چچا اتنی محنت کا فائدہ، بات تو میری سنتا کوئی نہیں۔ فرمایا آپ بتائیں آپ کرنا کب چاہتے ہیں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آج بات ہو۔ فرمایا پھر آج کوئی نہیں جائے گا۔ ابتدائیہ پڑھ رہا ہوں اسلام کا، اسلام کا ابتدائیہ پڑھنے لگا، آج کوئی نہیں جائے گا۔ 40 کفار بیٹھ گئے، رسول تقریر کے لیے اٹھنے لگے۔ عرب کے کافروں کو خبر تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اشارہ اتنا تیزی سے کروں گا کہ ہوا کے جھونکے کی طرح گزروں گا، جو پکڑائی دے وہ خطیب کیسا۔ عرب کے کافر بڑھوں کا مزاج تھا، یہ سمجھ جایا کرتے تھے نبی کیا کہنے والا ہے اور کیا لکھنے والا ہے۔ مالک حسین ان ہاتھوں کو سلام، بادشاہ حسین سلام۔ یہ مزاج مصطفیٰ کو بڑا جانتے تھے، یہ رسول کے مزاج کو بڑا سمجھتے تھے۔ انہیں خبر ہو جاتی تھی کہ یہ کیا کہنے والے ہیں کیا لکھنے والے۔ رسول ابھی تقریر کے لیے اٹھے یا کفار نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ رسول کے بادشاہ حسین جوانی کو سلامت رکھے۔ حضرت ابو طالب نے دھیرے سے تلوار کو نیام سے نکالا، گھر کے بیرونی دروازے کے دہلیز پہ رکھے کہا آج کوئی نہیں جائے گا۔ چالیس کفار میں سناٹا، بولتے بھی تو کیسے بولتے، اللہ کے لہجے کا باپ بول رہا تھا، جلال پروردگار کا بھی باپ بول رہا تھا۔ خاموش ہو گئے 40 کفار۔ جہاں تک میں پہنچ گیا ہوں یہاں تک میں اہل سنت ہسٹری کا بھی ضامن ہوں، اہل سنت تاریخ کا بھی میں ضامن ہوں۔ قطعاً یہ نہیں کہ میں جو پہنچ گیا ہوں یہ شیعہ ہے، تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے۔ اخبار کا تعلق فرقے سے نہیں ہوتا، اس کا کام ہے واقعات پہنچانا، آگے پڑھنے والا قاری نتیجہ ذہن کے مطابق نکالتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ 40 کفار بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے یوں تلوار کی نوک کو رکھا، تب تک کوئی نہیں اٹھے گا جب تک میرا بھتیجا تم سے بات نہ کرے۔ کفار نے سر چکائے، رسول تقریر کے لیے اٹھے، ایھا الناس،
اے انسانوں، یہ بھی احسان تھا اس کا، کیسے بد مزاج ماحول سے کہہ رہا تھا، انسانوں قولوا لا الہ الا اللہ. کتنا مشکل تھا یہ نعرہ، کہو اللہ ایک ہے. کافروں نے سر اٹھایا، دائیں بائیں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یہ کیا اللہ ایک ہے؟ ایک بوڑھے سردار نے کہا تیری بات کیسے مانے؟ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس لیے کہ میں اس کا رسول ہوں. کافر ہنس کے کہنے لگے یہ کون کہے گا کہ تو رسول ہے؟ ابھی نبی نہیں بولے یا پیچھے سے 10 سال کا علی پنچوں کے بل کھڑا ہوا، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. نبی کے چہرے پہ خوشی آئی، فرمایا اشہد ان علی ولی اللہ. یہ ہے میرا ولی، یہ ہے میرا ولی. ابتدائیہ پڑھ رہا ہوں اسلام کا، آغاز اسلام. ابھی پتہ چل جائے گا قربانیاں دینے والے کون تھے. رسول نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. گواہی کے لیے پیچھے سے علی اٹھے. علی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے تو اس کا رسول ہے. رسول نے کہا پھر میں بھی گواہی دیتا ہوں. تو بھی عام نہیں، تو نے بھی بھائی سمجھ کے گواہی نہیں دی. انت خلیفۃ من بعدی و وزیری، تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، میرا وزیر ہے، تو اللہ کا ولی ہے. اس کا مطلب ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھنا علی کی سنت ہے. علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی سنت ہے. یہ اعلان نبی نے کر دیا. نبی نے کہہ دیا تو اس کا ولی ہے. 40 کفار خاموشی سے بیٹھے رہے. آگے دیکھتے تو ابو طالب کا بڑا بیٹا بول رہا تھا، پیچھے دیکھتے تو چھوٹا بیٹا بول رہا تھا. سطر دل سے دعا لینے کے لیے کہنے لگے. ابو طالب کے دونوں بیٹوں نے پورے کفر کو گھیرے میں لے لیا. آگے رحمت پروردگار، پیچھے جلال پروردگار. کافر اپنے گھروں سے نکلے، سارے رستے میں سوچتے ہوئے گئے، ہم تو سمجھتے تھے صرف عبداللہ کا بیٹا کہتا ہے، یہ تو ابو طالب کا لال بھی کہہ رہا ہے. پہلے روز نبی گھر سے نکلتے تو یہ مائیں بچوں کو کہہ کے چھتوں پہ بٹھا کے پتھر مرواتی. اگلے دن رسول گھر سے نکلے، اب منظر تبدیل ہو گیا. آگے مصطفیٰ، پیچھے مرتضی. نہیں جملہ واپس کرو، میں بدلتا ہوں. آگے محمد و رسول اللہ، پیچھے علی ولی اللہ. علی ولی اللہ کو دیکھا، کافروں کے رنگ ہی فک ہو گئے، چہرے پہ موت آ گئی. انہوں نے کہا ہمیں محمد بارے میں نہیں تھا، یہ علی بھی آ گیا، کسی طریقے سے علی کو ہٹاؤ تاکہ محمد پہ حملہ ہو سکے. آج تک کافروں کی سازش ہے علی ہٹاؤ تاکہ محمد پہ حملہ ہو سکے. کافروں کی سازش، یہ ان کی حسرت تھی. علی ولی اللہ ہٹاؤ تاکہ محمد رسول اللہ پہ حملہ ہو سکے. ظاہری بچپن میرے شہنشاہ کا ظاہری. امیر المومنین گھر سے نکل دے. تاریخ پڑھ رہا ہوں میں، عقیدے سے ذرا ایک لمحے کے لیے تاریخ کا سفر. علی گھر سے نکلے، کھجورے ہاتھ میں، کھجورے کھاتے رہے، گٹھلیاں سنبھالتے.
ابتدائیہ اسلام کا کافر مائیں اپنے بچوں کو چھتوں پہ لے کے بیٹھی تھی. جب نبی تبلیغ کے لیے گھر سے نکلے تو کافر ماؤں نے کہا وہ دیکھو عبداللہ کا لال آ گیا, جلدی کرو, ہاتھوں پہ پتھر لو, محمد کے جسم کا نشانہ لگاؤ. انہوں نے ہاتھوں پہ پتھر لیے, حسب عادت حسب روایت, جیسے نبی کو زخمی کیا کرتے تھے ادھر انہوں نے اپنی اپنی جھولیوں سے پتھر اٹھا کے ہاتھوں پہ لے کے نبی کے جسم کا نشانہ لگایا. کافروں ماؤں کے بچوں کے چہروں سے فوراً موت کے اثرات نمایاں ہو گئے. جب پیچھے سے علی نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا آج کوئی پتھر نہیں آئے گا, آج کوئی پتھر نہیں آئے گا, علی نے اتمام حجت کیا. کافر ماؤں نے اپنے بچوں سے کہا وہ نیچے گلی میں ہے, تم چھت میں ہو, وہ بلندی تک کیسے پہنچے گا, تو پتھر مارو. پھر اب تو یہ طریقوں نے لکھا ہوا ہے کہ کافر بچوں نے بھی ہاتھوں میں پتھر لیے تھے یا علی نے گٹھلیاں ہوا میں اڑانی شروع کی, علی نے گٹھلیاں ہوا میں اڑانی شروع کی. علم عباس میں میرا ہاتھ ہے, طریق ہے جس کے سر پہ لگا سر چلا گیا, جس کے سینے پہ لگا سینہ چلا گیا, جس کے بازو پہ لگا بازو چلا گیا. آج مولوی کہتا میں نہیں مانتا, کھجور کی گٹھلی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی, اور جاہل تو نے قرآن نہیں پڑھا. خدا کہتا لم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تمہیں یاد نہیں ہم نے ابابیل کی چونچ سے ابرہا کے ہاتھی مروا دیے تھے. اوے ابابیل کا پتھر ابرہا کے ہاتھی مار سکتا ہے, ید اللہ سے نکلی گٹھلی کافروں کے بچے کیوں. بادشاہ حسین عزت دے دا. بادشاہ حسین عزت ید اللہ سے نکلی گٹھلی. ہر گھر میں ایک جنازہ, ہر گھر میں موت ہو گئی. دشمن لا الہ الا اللہ کے تھے, سامنا علی ولی اللہ سے ہو گیا. یہ اللہ اور علی کا پہلے دن کا معاہدہ ہے, میرے دشمن تو مارنا, تیرے دشمن پھر میں ماروں. زخمی ہو گئے کافر. ابو طالب دنیا چھوڑ چکے. خدا نے کہا محمد ابو طالب نے دنیا چھوڑی تو مکہ چھوڑ, اور اپنے بستر پہ اسے سلا جو تجھ میں سے ہے. جتنی دیر نبی مکے رہے کافروں کو علی کا ڈر تھا, قوت بن کے علی ساتھ تھا, دین کرنا تھا دینوں پہ غالب, ضرورت چاہیے تھی علی کی. رسول نے مکہ چھوڑا. اہل سنت بھائیوں کے لیے آج کی تقریر, رسول بستر پہ کسے چھوڑ کے گئے؟ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, مولا علی کو. اور کہہ کے کیا گئے تھے, یا علی آج میرے بستر پہ موت ہے لیکن تو سو جا. پیر ارادت شاہ جی عقیدے کا جملہ کہنے لگا ہوں, آج میرے بستر پہ موت ہے تو سو جا. ہجرت آپ نے لاکھوں دفعہ سنی ہے, نوکر زاویہ استعمال کرنے لگا. رسول نے یہ کیوں کہا سو جا؟ رسول کہتے لیٹ جا. علی جا کے رہنا, دشمن نے حملہ کرنے آنا ہے. اس کو دشمن چھوڑ, تو سو جا. یہ نبی کا اکیلے کا پروگرام نہیں تھا, یہ اللہ اور مصطفیٰ کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ آج علی کو سلائیں. سلانے کی وجہ, مرشد والے نہیں, میں نے سلانے کی وجہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی, اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی, اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی. عرش پہ وہ نہیں سوتا تھا, فرش پہ یہ نہیں سوتا تھا. خدا نے کہا محمد ایک رات کے لیے اسے سلا, ورنہ لا شریکی خطرے میں چلی جائے. سلا دے علی,
اسے کہ بند کر آنکھیں سو جا. جس کی نیند سے توحید بچے. جو آنکھیں بند کرے تو وہ بچے. پیر تو کیر شاہ مرشد میرا مطمئن ہو کے سو گیا. میں نے اپنے اہل سنت دوست مولانا تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ رسول نے مولا علی کو کیوں سلایا؟ اس نے کہا جی وجہ میں بتا دیتا ہوں, ہم بڑا پیار کرتے ہیں. میں نے کہا جی وجہ بتائیں. اس نے کہا وجہ یہ تھی کہ نبی کے جسم سے نور نکلتا تھا, آج وہ چاہیے تھا جس کے جسم سے نور نکلے. بات اچھی تھی, اچھی بات تھی, میں نے قبول کی. میں نے کہا یہ اچھی بات ہے کہ نبی کا جسم بھی نور سے تھا, علی کا جسم بھی نور سے. میں نے کہا ایک مولانا صاحب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے, مجبوری اگر نور ہی تھی رسول نے جبریل کیوں نہیں سلایا؟ نور ہے نا, فرشتہ ہے, نور ہے, لٹا دیتے. اگر کافر آ بھی جاتے حملہ ہی نہیں ہونا تھا, تلوار ہی نہیں چلنی تھی. فرشتے پہ تلوار کیسی چلنی؟ رستے میں خطرہ تھا, علی کو ساتھ لے جاتے. جبریل کہتے آج رات میرے بستر پہ سو, میں علی کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں, تیرے جسم سے نور نکلے گا, انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نوکر سو رہا ہے, سردار سو رہا ہے. اس اہل سنت ہو سکا جی حد ہو گئی ہے. پھر آپ شیعوں کا عقیدہ کیا گا جی جبریل کیسے سو جاتا؟ جبریل تو ہمارے نبی کا نوکر ہے, نوکر سردار کی جگہ پہ بیٹھ جاتا, نوکر سردار کی جگہ پہ بیٹھ جاتا, نوکر سردار کی جگہ پہ بیٹھ جاتا. میں نے کہا بات تو میرے عقیدے کی تو مان گیا. جو محمد ایک رات کے لیے اپنے بستر پہ جبریل جیسا نوکر نہیں بٹھاتا, وہ اپنے بعد اپنے منبر پہ کسی نوکر کو کیسے بٹھاتا؟ بولو جس کا علی امام. بادشاہ حسین عزت دار جو ایک رات کے لیے جبریل جیسا نوکر ہے نہیں, کیونکہ درود تاج میں میرے سنی بھائی بھی پڑھتے ہیں واللہ عاصمہ ہوا جبریل خادمہ. جبریل تیرا نوکر ہے, نوکر سرداروں کی جگہ پہ نہیں بیٹھتے. رسول مکہ سے جا رہے ہیں, امیر المومنین بستر رسول پہ سوئے ہوئے, مطمئن ہو گئے میرا پیر بھی سو گیا. علی نے چادر رسالت اپنے اوپر لی, سو گئے. اہل زبان میں کوئی بندہ بیٹھا ہوگا یا اردو کے ادب سے واقف ہوگا تو وہ سطر پہ دا ضرور دے دے گا. علی رسول کی چادر لے کے سو گئے. اسے کہتے ہیں چادر دے کے پاؤں پھیلانا. چادر قد کے برابر تھی, علی سو گئے. میٹنگ ہو رہی تھی کافروں کے گھر, ابو جہل کے ڈیرے پہ. انہوں نے کہا سب سے نادر موقع اب ملا ہے. مصطفیٰ چلا گیا مکہ چھوڑ کے, پیچھے ہے علی تنہا. اسے کرتے ہیں گرفتار, اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ آئے گا, کیونکہ وہ اس کے بغیر نہیں رہتا. ساری طاقت اس علی کے پاس ہے. اگر اسے آج مکے سے جانے دیا, یہ دونوں بھائی عظیم مملکت بنا کے واپس مکے آئیں گے, ہمیں غلاموں کے ہاتھوں قتل کروا دیں گے. بہتر ہے کچھ بھی ہو علی گرفتار ہونا چاہیے. ابو جہل نے کہا پھر ایسے نہیں, پھر ایسے کرو ہر ایک اپنے اپنے بتوں کی قسمیں کھاؤ, 70 قبیلے سامنے ہو. مکے میں کچھ 70 قبائل رہتے تھے, سارے قبیلوں نے اپنی اپنی تلواروں پہ ہاتھ رکھے, اپنے اپنے بتوں کی قسمیں کھائی کہ یہ قتل ایک قبیلے کے سر پہ نہیں آئے گا, سارا مکہ علی کا خون اپنے سر لے گا. ہم نے علی کو قتل کیا ہے. 70 بزرگوں نے ہاتھ رکھ دیے, 300 کافروں کا نوجوان اکٹھا کیا. یہ تاریخ ہے, تاریخ عرب شیعہ سنی. 300 نوجوان اکٹھا کیا. ابو جہل نے آگ کا اشارہ کیا, 300 جوانوں نے تلواریں نیاموں سے نکالی, ہوا میں لہرائیں.
अपने अपने बुतों के गीत गाते हुए। आगे आगे अबू जहल को, पीछे 70 कबीलों के सरदार, पीछे 300 काफर अपना पूरा रोब लेके मक्के की गलियों में टहलते हुए, नारे बुलंद करते हुए अबू तालिब की हवेली के दरवाजे पे पहुंचे। हवेली के दरवाजे पे आकर रुकना था। अभी किसी नापाक हाथ ने अबू तालिब की दहलीज को छुआ नहीं था, या अबू तालिब के घर का दरवाजा खुला। कुल्ले ईमान का पहला कदम मक्के के बाजार में आया। अली ने आंखें फेर के 300 जवान, हाथों में नंगी तलवारें, 70 कबीलों के सरदार, आंखों में लहू। आगे अबू जहल अली के सामने आके कहता है, हमने तुझे कहा था तू मोहम्मद का साथ छोड़ दे, तूने नहीं छोड़ा। तूने हमारे खुदाओं को बुरा कहा, हम चुप रहे। तूने हमारे बच्चे कत्ल किए, हम चुप रहे। तूने हमारे जवानों से इंतकाम लिया, हम चुप रहे। अब हम चुप नहीं रहेंगे। अब वो तुझे छोड़ के चला गया, अगर तू आज भी उसे छोड़ दे हम तुझे अमान देंगे, वरना हम तुझे मक्का से नहीं जाने देंगे। पूरे मक्के ने इस बात में मुतफिक फैसला कर लिया है, ये 300 जवान तुझसे कत्ल का बदला लेंगे। अबू जहल बोलता रहा, बादशाह मुस्कुराते रहे। अबू जहल बोलता रहा, शहनशाह मुस्कुराते रहे। जब अबू जहल की तकरीर खत्म हुई, अली की आवाज इतना ही बोलना था, उसका इतना ही बोलना था। अली ने धीरे धीरे अपने बाप की तलवार को न्याम से निकाला, न्याम से निकाल के सीधा किया। अबू जहल की नाक पे तलवार की नोक रखा, रास्ता छोड़, जो मेरा हाथ रोका करता था आज मक्के में नहीं है। अली के नौकर बोलो, नाराए हैदरी। जो रोक लिया करता था, जो पकड़ लिया करता, आज मक्के में नहीं। अगर ये तलवार चल पड़ी, मौला अमीर अल मोमिनीन के जुमले जो बिल्कुल मनवान पढ़ने लगा। मौला फरमाया, अगर ये तलवार चल पड़ी, तुम्हारी घर में बेवाओं के सर पर चादर डालने वाला मर्द भी नहीं बचेगा। मैं मक्के की गलियों को लहू की नदियों से बदल दूंगा, रास्ता छोड़। अली की तलवार के इशारे से अबू जहल चला। 300 बंदों ने हिसार तोड़ा। अली 300 बंदों के हिसार से निकले। नक्शा ज़हन में सुनना, इधर से अली निकल रहे थे, उधर रसूल मक्का का बॉर्डर क्रॉस कर चुके। रसूल का पहला कदम मदीने की सरहद पे आया। रसूल ने अल्लाह अकबर कह के अपने सर से अमामा उतारा, जुल्फे खुल के नबी के कांधों पे आई, नबी का चेहरा चमका। खुदा की आवाज आई, वशम्स वज़्ज़ुहा, मुझे तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम। अभी नबी जबरील को बोल रहा था, या जाता जबरील वापस आया, वो कहता खुदा कहता वल कमर इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो तेरे पीछे आ रहा है। नबी ने मुड़ के देखा, पीछे अली। रसूल सूरज, अली चांद। झगड़ा सूरज पे नहीं, झगड़ा चांद पे। कभी भी शम्स कमेटी नहीं बैठी, हलाल कमेटी। कमेटी जब भी बैठी, ओए बोलो तो सही, कमेटी जब भी बैठी, कमेटी जब भी बैठी, हमेशा चांद की बैठी। लड़ाई होती नहीं कि ये पहली का सूरज है, ये दूसरी का सूरज है, ये तीसरी का सूरज है। सारे इसी बात पे, ये पहली का चांद है, ये दूसरी का चांद है, ये तीसरी का चांद है। मगर जब 14वीं पे आता है, मुकम्मल हो के आता है। अली है पहली का चांद। किसी को नजर आया इंतजार कब, अभी 14वां चांद आना है। सिर्फ सोए नहीं, नबी की अमानतें भी वापस करके। ये अमानतें जो नबी के पास पड़ी थी, ये थी किसकी? काफिरों की। काफिरों ने किससे दी थी? नबी किसे दे के गए? बड़ी अच्छी बात। अब मैं जुमला दोहराऊंगा,
اور اپنے اندر کے خطیب کو مطمئن کروں گا. تھی کافروں کی، پڑی تھی نبی کے گھر، نبی دے گئے علی کو. تھی کافروں کی، پڑی تھی نبی کے گھر، نبی دے کے گئے علی کو. جتنا بریک جملہ یہاں سمجھا جاتا ہے نا جی، مجھے مولا حسین کی قسم ایسا مجمع ہے ہی نہیں جو اتنا بریک جملہ سمجھے. اب داد پہلے یہاں سے آئے گی اور آخر تک جائے گی. تھی کافروں کی، اب میں جملہ تبدیل کروں. تھی کافروں کی، پڑی تھی نبی کے گھر، نبی دے کے گئے علی کو. اب جملہ تبدیل ہو گیا. تھی کافروں کی، رہتی تھی نبی کے گھر، نبی دے گئے علی کو. تھی کافروں کی، رہتی تھی نبی کے گھر، نبی دے گئے علی کو. تھی کافروں کی، رہتی تھی نبی کے گھر، نبی دے گئے علی کو. تھی کافروں کی، رہتی تھی نبی کے گھر، نبی دے کے گئے علی کو. میرا سنی بھائی سر اٹھا، مرنا ہے قبر کی چار دیواری میں جانا. مولوی کے پیچھے اپنی قبر کو جہنم نہ بنا. جو محمد ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانتیں علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا، وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی امانت علی کے سوا کسی کو کیسے دے. بادشاہ حسین بسم اللہ.